یہ مہینہ تو 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک ہی قابل احترام ہے نا. ایک تاریخ اس کے اندر ایسی بھی ہے جو باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. وہ کون سی؟ 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں. اب اس 10 محرم الحرام کے بارے میں بھی کم علمی کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں چونکہ اس میں شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا اس لیے یہ بڑی فضیلت والا دن بن گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین کو بڑی فضیلت مل گئی کہ 10 تاریخ کو جو ان کی شہادت واقع ہوئی، یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ دن بڑا قابل احترام تھا. یوم عاشورہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کا نام کیوں ہے؟ عاشورہ بنا ہے عشر سے. عشر کا معنی 10. جیسے آپ عشر نہیں کہتے 10واں حصہ دو جی، تو عاشورہ بھی اسی سے ہی ہے. وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر اپنے 10 نبیوں پر، اپنے 10 برگزیدہ رسولوں پر ایسے انعامات کیے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی. بڑا اکرام اور بڑا ان کو عزت سے نوازا، ان کو بے مثال نہیں ملے گی ان کی. اب کون سے وہ واقعات ہیں تاریخ کے اندر ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہیں وہ واقعات. یہ نہیں کہ میں صرف تاریخ سے بیان کروں. میں تاریخ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہے کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ 10 تاریخ کو ہوا. قرآن نے تاریخ نہیں بیان کی کہ 10 محرم تھا یا 9 محرم تھی یا فلاں تاریخ تھی. نہیں، یہ تاریخ یا اسرائیلی روایات میں ملے گی. کیا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے اپنی ایک بھول کی وجہ سے، تو یہاں آ کر وہ روتے رہے، اتنا روئے اپنی اس بھول کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے حضور. کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا گریہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ان کی پوری اولاد کا دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو آدم علیہ السلام کے رونا جو ہے نا جی، ان کا جو گریہ ہے وہ پلڑا جھک جائے گا. اتنا روئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا اس واقعے کو. فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اگر ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، ہم سے بھول ہوگی، لغزش ہوگی، انسان تھے نا جی، اور یہ بھولنہار ہے. بعض کہتے ہیں انسان بنا ہے نسیان سے. نسیان کا مادہ ہی کیا ہے؟ بھولنا. اس لیے عربی کا مقولہ مشہور ہے، اول و ناسن، کہ سب سے پہلا انسان ہی بھولنہار ہے. ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں. لیکن لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، اگر تم معافی مانگو گے اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے معاف کر دیا. ان کی توبہ جو اللہ نے قبول کی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ. نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان نوح سے گزرتی ہوئی جودی پہاڑ پہ جو ٹھہری، لکھا ہے کہ وہ بھی 10 محرم تھی. اللہ نے ان کو سیلاب سے بچایا، اپنے نبی کو بچا لیا، باقیوں کو غرق کر دیا. ایوب علیہ السلام کو بیماری سے جو شفا یابی ملی ہے 10 محرم تھی. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو رہائی اور نجات ملی وہ 10 محرم تھی. یوسف علیہ السلام کو بڑے عرصے کے بعد پدر بزرگوار سے اپنے ابا حضور سے جو ملاقات ہوئی 10 محرم تھی.
ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اتنا بڑا چیخا تیار کیا گیا ایندھن کا کہ اس کی آگ جب جلائی انہوں نے، اس کی لپٹیں جو ہیں آسمان کو چھونے والی تھی، اس میں ڈالا، اور اس میں پھر اللہ نے کیسے آپ کو بچایا؟ 10 محرم جی، یہ سارے واقعات قرآن میں بھی ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو، سلامتی والی، یہ نہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ یخ ہو جائے برف کی طرح، کہ جہاں لگے سن ہو جائے ان کا جسم، نہ، سلامتی والی، جیسے اے سی میں نہیں آپ ٹھنڈے ہوتے ہو۔ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم کے اوپر ہے آگ ٹھنڈی ہو۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم تو یہ آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ اربع عناصر اربع سے ہر چیز بنی ہے، یہ کوئی مٹی سے بنتی ہے، کوئی پانی سے بنتی ہے، کوئی ہوا سے بنتی ہے، کوئی آگ سے بنتی ہے۔ یہ چاروں عناصر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے کہ جو حکم ہو ہم حاضر۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جان نہیں ہے، نہیں، جان بھی ہے، روح بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تبھی تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے ہمیں جو عقل، شعور اور جان دی ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی، کامل اکمل درجے کی دی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ، خاک و باد و آب و آتش بندہ، با منو تو مردہ با حق زندہ۔ یہ پانی، ہوا، آگ، مٹی تیرے میرے نزدیک مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو گئی، ہم جلاتے ہیں تو ہم جل جاتے ہیں بیچ میں، آگ ہمیں تو جلا دیتی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے جلانے کا، لیکن جب حکم دیا کہ نہیں جلانا، نہیں جلایا اس نے۔ بالکل اس قسم کے جتنے واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر ہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ آ رہا ہے، اسرائیلی روایات کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ 10 محرم کو۔ اور بھئی جو تاریخ کے اندر بات آئے یا اسرائیلی روایات میں، ان کو مانو تو کوئی گناہ نہیں، نہ مانو تو کوئی گناہ نہیں، مرضی ہے تمہاری، اعتبار کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو بات قرآن میں آ جاتی ہے وحی کے ذریعے، حدیث میں آ جاتی ہے نبی کے ذریعے، اور وہ حدیث ہو بھی صحیح، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ بنے گی۔ ان سارے واقعات کو ایک طرف رکھ دو، ایک واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی تاریخ میں، کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے، فرعون کے لاؤ لشکر سے جو نجات ملی تھی، آزادی جو ملی تھی، وہ 10 محرم الحرام ہی تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو جب پہلی محرم آئی اور اس کی 10 تاریخ آئی، تو یہودی آباد تھے مدینے میں، بہت سارے یہودی تھے، انہوں نے روزہ رکھا۔ صحابہ نے بتایا کہ جی آج 10 محرم ہے اور یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا تحقیق کرو کس بنا پہ روزہ رکھا؟ پتہ چلا ان کے علماء سے کہ آج جو تاریخ ہے 10 محرم کی، اس میں ہمارے نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کو فرعونیوں سے آزادی ملی تھی۔
صرف آزادی نہیں ملی بلکہ جو دشمن تھا، فرعون تھا، اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا برد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا۔ ہم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی جو تھے اللہ کے، وہ بھی نبی تھے، نبی کا بڑا قرب ہوتا ہے آپس میں۔ تم اگر روزہ رکھتے ہو شکرانے کا، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں گے۔ خود بھی روزہ رکھا، مسلمانوں کو بھی حکم دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی ایک موقع پر فرمایا چونکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو میں 9ویں کا روزہ بھی 10ویں کے ساتھ ملاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایک نہیں بہت ساری حدیث ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جب اللہ کی کوئی نعمت ملے، آزادی ملے، کوئی اور نعمت ملے، اس کے شکرانے میں عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نہ کہ ناچ گانا کرنا چاہیے، خرافات کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ دیکھو نا، ہمارا یوم آزادی پہ کروڑوں روپے حکومت خرچ کرتی ہے، اور نہ کوئی روزے کا اہتمام، نہ عبادت کا اہتمام، نہ کوئی صدقہ خیرات کا اہتمام، کوئی ایسا اہتمام نہیں۔ ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، ڈول ڈمکے کا اہتمام ہوگا، رنگ رلیوں کا۔ جی آزادی کا دن ہے، ہماری قوم نیو ایئر منائے تو شراب نوشی، زنا، فحاشی، آزادی۔ کوئی خوشی کی تقریب منائے، عید کے موقع پر بھی لوگ بڑے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس دن کی۔ تو آج اسی وجہ سے تو پھر ہم مار کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اسلام سے دور، قرآن سے دور، نبی سے دور۔ اور پچھلا دور دیکھو، اپنا ماضی، اپنے اسلاف کا دور دیکھو، تھوڑے لوگ ہوتے تھے، کتنی ترقی کی، پوری دنیا پہ چھا کے۔ آج 1.5 ارب مسلمان، آبادی میں سب مذہب والوں سے زیادہ، لیکن مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ غزہ میں مار کھا رہے، فلسطین میں مار کھا رہے، لبنان میں مار کھا رہے، کشمیر میں مار کھا رہے، ہر جگہ ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے وجہ بتائی ہے، فرمائے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔